السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر. Good morning everybody, welcome. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ It was quite an eventful day yesterday and quite an eventful night as well. رات گئے تک, in fact ہمارے لیے تو رات گئے ہو جاتے ہیں جب 10 بجے کے بعد پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور ہوئیں. پاکستان کی مرکزی سیاسی قیادت نے ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی ایک پریس کانفرنس کی, ایک صف میں کھڑی نظر آئی اور بات یہ کی گئی کہ بھئی اب آگے بڑھا جائے, موو آن کیا جائے اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے سب مل کر کوشش کریں. اٹ وڈ ہیو بین گریٹ اگر پی ٹی آئی بھی اس ساری کوشش کا حصہ ہوتی. سارے مل کے ہی کرتے تو کیا ہی بات ہوتی, لیکن دیٹ وڈ ہیو بین ٹو مچ آف این ایکسپیکٹیشن. آبویسلی یہ بھی نہیں ہم سوچ سکتے کہ پی ٹی آئی اور باقی سارے واقعی مل جاتے, لیکن ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. بٹ بیفور دیٹ اس میں تو آبویسلی ڈیٹیل میں بات کریں گے. پی ایس ایل یاد ہے کسی کو, پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ بھی جسٹ راؤنڈ دا کارنر ویکینڈ کو شروع ہونے والا ہے. ہفتے کے دن اس کی تقریب رونمائی کہہ لیں یا اوپننگ سیریمنی ہوگی. اوپننگ سیریمنی ہوگی, رونمائی تو ہو گئی, بس ٹرافی کی ہو گئی, ٹرافی کی تو ہوگی, تو وہی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہوگا ہفتے کے دن 17 کو, اور اس سے پہلے ایک ٹرافی چمچماتی ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا ہم بڑے انویسٹڈ ہوتے ہیں, اور کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو رہا ہو دنیا میں جس میں پاکستان انوالوڈ ہو کرکٹ کا, تو ہم ٹرافی میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو دیکھ لیں جی سامنے آ گئی ہے. عبداللہ 2 سینٹس جلدی سے بتاؤ کیسی لگی ہے؟ خوبصورت لگی, لوکل آرٹیزنس نے بنائی ہے, اور پاکستان کی یہ ٹرافی ہے, پاکستان میں ہی تیار کی گئی ہے اور پاکستان کی ہی یہ لیگ ہے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ جی خالص چاندی کی ٹرافی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سفید سونے یعنی وائٹ گولڈ بھی ہے اس میں, اور قیمتی پتھر بھی لگے ہوئے ہیں. ویسے جنہوں نے بنائی ہے ان سے میرا رابطہ ہوا تھا. آرٹیزن ٹرافی بائی محفوظ جولرز سے ٹرافی جو ہے تیار کی گئی ہے, اور چاندی یس, اور اس کے اوپر لیکر, گولڈ پلیٹڈ جو ہوتی ہے, ہاں لیکر کیا گیا ہے بیسیکلی. گولڈ پلیٹڈ ہی کہتے ہیں. گولڈ پلیٹڈ کر رہے ہیں تو نہیں ہے نا عبداللہ. گولڈ پلیٹڈ از another thing I guess. It looks beautiful anyhow. اور ہمارا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ ہماری پسندیدہ ٹیم آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ ٹرافی اٹھا لے, ٹھیک ہے. اور اگر ایک ٹیم نے اٹھا لی تو پھر تو ہمارے تک آٹومیٹکلی اسٹوڈیو میں پہنچی جائے گی, جو بھی جیت جائے گا. تو وی ول گیٹ ٹو سی دیٹ. اچھا جی, اب ذرا واپس آ جاتے ہیں ملکی حالات پہ, بیکاز آبویسلی مینی تھنگز آر ہیپننگ, اور کبھی کبھار ہوتا ہے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں لیٹ ان ڈیٹ, شاید لوگوں کو اس طرح نہ پتہ چلے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ انتخابات کے بعد نئی حکومت کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ عروج پر ہے, اور نئی حکومت کی شکل بھی آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی ہے. اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن وفاقی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بھی وزارت نہیں, لیکن یہ کل شام تک کی ڈیولپمنٹ تھی, یہ کل شام کی ڈیولپمنٹ تھی, اور یہی بتایا گیا تھا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سی اے سی کے اجلاس کے بعد, اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی. اس سے اس تاثر کی تھوڑا سا نفی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, شاید پیپلز پارٹی ایکچولی حکومت سازی کا بھی حصہ ہوگی. لیکن کل شام میں جو کچھ ہوتا رہا, اس کے بعد جو بلاول صاحب نے بات کی تھی, یہ سن لیجیے آپ. ریکنسیلیشن میں آئے, ہم سے بات کریں, اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے, مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے, بجٹ کے ووٹس ہے, لیجسلیشن ہوں گے, اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینیٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. بلاول صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے انگیج نہیں کریں گے, بات چیت یا مذاکرات میں نہیں انوالو ہوں گے. تو پھر ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ بیکڈ بائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پاسبلٹی تو اسی بات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جب کوئی کنورسیشن ہی نہیں ہے, انگیجمنٹ ہی نہیں ہے, تو بات آگے تو بڑھنی نہیں ہے. لیکن یہ بتا دیں آپ کو کہ پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیگی وزیر اعظم کی حمایت کرنے پر تمام بڑے آئینی عہدے جو ہوں گے وہ انہیں ملنے چاہیے, جس میں
صدر مملکت ہے, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, چاروں صوبائی گورنرز بھی, تو یہ سب کچھ تو ہو گیا جی ان کے پاس. اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بڑی سمارٹ سیاسی موو ہے ان کی طرف سے, وہ آئینی عہدے انجوائے کرے گی, لیکن کل کو اگر حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی, مہنگائی کم نہیں ہوتی, تو سارا ملبہ جو ہے نون لیگ پر کھڑا ہو جائے گا. How cool is that ویسے؟ We are going to be a part of it, but not so much a part of it. You want that life? You want that life? جہاں پہ ذمہ داری آپ کی کوئی نہ ہو, لیکن اس کے علاوہ آئینی عہدے اور ان کے پرکس اور ان کے پروٹوکولز آپ ضرور انجوائے کریں. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب ان کے بغیر حکومت بن بھی نہیں سکتی. اچھا جی, اس ساری صورتحال کے بعد تحریک انصاف کی حکومت بننے کے امکانات ظاہر ختم ہو گئے. پی ٹی آئی اپنی جگہ حکومت بنانے کے لیے پلاننگ تو کر رہی ہے, اس کے لیے بطور پارٹی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے فارمولے پہ بھی انہوں نے کام شروع کر دیا. اور تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے مطابق تحریک انصاف وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اتحاد بنائے گی, پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائیں گے. پی ٹی آئی کی حکومت نے آپ کو ایک بار پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آئی ایم ایف کا غلام بنایا, اور آج عملی طور پر پاکستان پر آئی ایم ایف کی حکومت قائم ہو گئی ہے. آج 10 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اس صوبے پر 1000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے. 1000 ارب کا قرضہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اس وقت. ایک کا نام شہباز شریف, ایک کا نام زرداری, اور اس کا نام عمران. یہ 3 آدمی اسرائیل کا پاکستان کے لیے گندم سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا جی, یہ تو تھا اس وقت کا موقف جب یہ شیر و شکر نہیں ہوئے تھے. خیر ادھر بھی شیر جو ہے وہ اس کا شکار کرنے کے لیے بلاول صاحب پنجاب میں نکلے ہوئے تھے, لیکن اب وہاں بھی معاملات ہموار ہو گئے ہیں, راہ ہموار ہو گئی ہے, اور ادھر بھی اتحاد کا اعلان کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عرفان صدیقی صاحب, سینئر صحافی رہنما مسلم لیگ نون عرفان صدیقی صاحب. آپ نے الٹا بول دیا. ویسے ان کے آپ کو پتہ ہے نا, سینئر صحافی تجزیہ کار کے بحیثیت سے تعارف بھی تو ہمارا ہے ان کے ساتھ زندگی بھر کا, لیکن فی الحال ہم نے کسی اور طرح ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو پھر ایک ہی صحافی فی الحال ابھی بچتی ہے ہمارے پاس, مہمل سرفراز. بالکل جی, مہمل بھی ہمارے ساتھ ہیں. کنڈی صاحب آپ سے یہی بات شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو سچویشن اب بن گئی ہے, یہ ایک کیا آپ کو ون ون سچویشن لگ رہی ہے, جہاں یو آر آلسو اے پارٹ آف دا گورنمنٹ, آپ کے بغیر بن بھی نہیں سکتی تھی حکومت, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی میں اتنا آپ کا دباؤ بھی نہیں ہوگا آپ پہ اکاؤنٹیبلٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ بیکڈ بائی پی ٹی آئی کی جو 3 جماعتوں نے میں سے 2 اکٹھے ہو کے حکومت بنانی تھی. پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے اور حکومت سازی کے تیار نہیں ہے, تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. آپ کے پاس 2 آپشنز تھیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی اور پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوتا, یا ہم پی ایم ایل این کو بیک کرتے. ہماری 2 دن سی کی میٹنگ تھی, اس میں میجورٹی ہمارے ممبران کا یہ رائے تھی کہ ہمیں اتحاد میں کیبنٹ میں نہیں جانا چاہیے پی ایم ایل این کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ماضی کا تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. لہٰذا ہمارے پاس جو سب سے بہترین آپشن یہی تھی کہ ہم ان کو پرائم منسٹر کا ووٹ دیں, ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیں پرائم منسٹر کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں رات کی ڈیولپمنٹ کے بعد نا کنڈی صاحب ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. ادھر ہی آ رہا ہوں. جی تو آپ بھی زرداری صاحب کے تمام رہنماؤں کے بیٹھنے کے بعد بھی کیا یہی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ رات کو ہمیں لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب has sort of like announced کہ جناب اب ہم ساتھ ہی ہیں جو بھی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا جناب. اس کے بعد جو ہے ہم جو بلز ہیں جو کہ ہم سمجھیں گے کہ ایک امپورٹنٹ بلز ہیں ملک کے اور قوم کے وسیع مفاد کے لیے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے. ہم کبھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رات پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو بات کی تھی, بالکل جب ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے تو ہم حکومت کا حصہ ہیں, لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. اور جیسے آپ نے چیئرمین بلاول صاحب کو بتایا, ہم بالکل ہم پریزیڈنٹ شپ کے لیے, ہم اسپیکر چیئرمین سینٹ کے لیے ہم الیکشن لڑیں گے,
اور ہم امید کریں گے ہم اتحادی جماعتیں سپورٹ کریں گی. نہیں سپورٹ کریں گی پھر بھی ہم لڑیں گے. محترمہ شہید نے 17 سیٹوں کے ساتھ بھی لڑا تھا, پرائم منسٹر کا الیکشن بھی لڑا تھا, سارا کچھ لڑا تھا, ہم لڑیں گے. لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کی پیپلز پارٹی کی CC کا فیصلہ ہے کہ ہم کیبنٹ میں کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ 16 مہینے کا تجربہ ہمارا کوئی اچھا نہیں رہا. یہ بھی ایکسپلین کر دیں فوراً کہ ابھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور کوئی چانس ہے کہ بعد میں بن جائیں گے؟ نہیں, کیبنٹ کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے. ہم نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو حکومت کے ساتھ انگیج کرے گی, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج کرے گی. ڈے ٹو ڈے افیئرز یا جو بھی ایشوز ہوں گے, ہماری وہ کمیٹی جو ہے پولیٹیکل کمیٹی جو ہم نے بنا دی ہے جس میں ہمارے 6 ممبران ہیں, وہ حکومت کے ساتھ اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج ہوگی. اچھا جی, عرفان صدیقی صاحب آپ سے بات کریں گے. اور سرٹنلی ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور سارٹ آف لوگ فیئر ویل کہہ رہے ہیں 3 بار کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب کو, جب انہوں نے کل رات اناؤنسمنٹ کی کہ ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ان کے بھائی شہباز شریف ہیں, تو یہی اخذ کیا جا رہا ہے کہ ناؤ ہز پولیٹیکل کریئر اور ان کا سیاست میں اس طرح سے عمل دخل یا آفس کا ان کا جو کریئر ہے وہ اب اختتام کو پہنچا ہے. سو اس سے پہلے شہباز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ درخواست کریں گے, مگر درخواست کی بھی نوبت آئی نہیں. میاں صاحب نے ٹویٹ کرا دیا اس کے فوری بعد مریم اورنگزیب صاحبہ سے. بہت شکریہ عبداللہ. میں نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بھی پوری گفتگو سنی اور آپ کا سوال ان کی گفتگو سے ذرا ہٹ کے ہے. جی, بلا شبہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار کی اراداریوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, عہدہ و منصب کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سیاست سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں. لیکن اگر سیاست کی اینک سے دیکھا جائے تو وہ بالکل سیاست کے اندر موجود ہیں, قائد کے طور پہ موجود ہیں. 2 بڑے فیصلے جو کل ہوئے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب نے کیے ہیں. لہٰذا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کا کوئی سیاسی کردار ختم ہو گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ پہلے کی طرح باہر طور موجود ہے اور وہ سیاست میں متحرک بھی رہیں گے, اپنا کردار بھی ادا کرتے رہیں گے. عہدہ و منصب کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال وہ اس دوڑ سے باہر ہے. دوسری جو فیصل کریم صاحب نے بات کی, یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے اور PMLN اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک قسم کی چپکلش ضرور رہی ہے, لیکن ہمارا بہت اچھا ریکارڈ بھی ہے. جمہوری کریڈینشلز ہیں دونوں پارٹیوں کے. ہم نے میثاق جمہوریت کیا, ہم نے 12ویں 13ویں ترمیم سے شروع ہو کے 18ویں ترمیم تک ہم ایک ساتھ رہے, مل جل کے کام کیا. ہم 2 بار ایک دوسرے کی حکومتوں کا حصہ رہے. تو اب بھی ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ فیصلے جماعت کی اینک کے بجائے اگر ملکی مفاد کی اینک سے دیکھ کے کیے جائیں تو صورتحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بنائیں, پیپلز پارٹی اور PMLN. کیونکہ PTI کو ہم نے پیشکش کی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی پیشکش کی ہے, بلکہ ان کی تو خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں, لیکن وہ نہیں بات کرنا چاہتے. جیل سے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہم نہ MQM سے بات کریں گے, نہ پیپلز پارٹی سے کریں گے, نہ PMLN سے کریں گے. اس کے بعد جو رات گئے ان کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس کی زبان اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے سیاست میں اس طرح کی زبان نہیں دیکھی جس میں رائے ونڈ کے قزاق اور زرداری کا فرزند اور فلاں اور یہ وہ. تو ان کے ہاں میرا خیال ہے مفاہمت. سر میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو اب ذہنی طور پہ سب کو تیار رہنا چاہیے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر, اینڈ پھر جس زبان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زبان بھی میرا خیال ہے نئی نہیں ہے. تمام PTI کے پولیٹیکل رائیولز جو ہیں وہ یہ زبان ان کی سنتے رہے ہیں اور پرابلی برداشت بھی کرتے ہی رہے ہیں. اچھا, میں آخری بات اگر مجھے اجازت دیں تو میں کنکلوڈ کر دوں. وہ یہ ہے کہ نیت جو ہے میں اس پہ کوئی شک نہیں کرتا پیپلز پارٹی کی, لیکن عملاً بڑا مشکل ہو جائے گا اگر وہ آئینی عہدوں پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں تو ان میں شریک نہیں ہوتے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ایک جماعت کے لیے کہ ہمیں وہ ووٹ دے کے اور سیڑھی لگا کے ایک بڑے اونچے بام عروج پہ پہنچا دیں اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لیں اور پھر کہیں جی کہ آج پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں, IMF کے پاس کیوں گئے ہو. لیکن ظاہر ہے پھر سوالوں کے جواب آپ کو ہی دینے پڑیں گے, PMLN کو ہی دینے پڑیں گے. آپ کا کنسرن ہے, لیکن
हो तो सकता है बिल्कुल। कुंडी साहब साथ ही हैं हमारे, पूछ लेते हैं कैसा होगा कि नहीं होगा। मतलब ये इत्तेहाद कुंडी साहब कितना पुख्ता होगा, कब तक चलेगा? और वाकई अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस वाला ही ले लें तो जब कंसर्न अवाम की होगी तो क्या आप अवाम के साथ होंगे या अपने इत्तेहाद के साथ? देखें, हम PMLN को जो है वो वोट कर रहे हैं, और आपको नहीं पता कि ये बड़ा मुश्किल फैसला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल अपनी CC में किया। हमारी मेजॉरिटी CC के मेंबरान इत्तेहाद के हक में नहीं थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी, और हम इस मुल्क के वसीतर मफाद के लिए किया। जब इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जो बाकी सूरत हाल है, इंस्टेबिलिटी है सबके, उसको देखते हुए हमें ये फैसला करना पड़ा। ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इत्तेहाद को, इस पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को किस तरीके से चलाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास बहुत शिकायत के अंबार थे, खासकर पंजाब के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमारे दोस्तों के, लेकिन फिर भी CC ने कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने एक शख्स का जिक्र किया, इस वक्त मुझे यहाँ अपने पाकिस्तान के रियासत से एक सवाल करना है कि हमें तो 9 मई के बाद सुबह शाम ये बताया जाता था कि जो 9 मई में मुलविस हैं वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, और आप और हम और मैमल और इरफान सदीकी साहब 9 मई करते थे। लेकिन मेरा रियासत से सवाल है कि जो लोग 9 मई में मुलविस हैं, कि अगर वो वज़ीर आला बन जाएंगे तो माफ़ हो जाएंगे? अगर इसी तरह से माफ़ हो जाएंगे तो फिर 9 मई में जो बाकी लोग मुलविस थे तो उनका क्या कसूर है? अगर कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बन जाए, कोई पंजाब की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाए, तो वो लोग माफ़ हो जाएंगे। तो ये रियासत तो मुझे तो पता है कि जो 9 अली अमीन गंडापुर ने ज़ाहिर इंतखाब लड़ा है, अदालती मामलात क्लियर करके आगे कागजात नामजदगी अपने अप्रूव करा के इंतखाब लड़ा। तो 9 मई नहीं हुआ ना, फिर तो 9 मई की बात छोड़ दें। अच्छा मेहमल, आपसे ये जानेंगे, इस पे भी जरूर आप हमारे तवज्जो से रियासत तक आपका सवाल पहुंच गया है कुंडी साहब, और आपका हक है कि आप सवाल करें। मेहमल, जाहिर एक कमज़ोर हुकूमत होगी जब माइनॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, पीपल्स पार्टी चाहे वोट दे दे, बाकी दीगर इत्तेहादी जमातें वोट दे दें, लेकिन PMLN के लिए बहुत मुश्किल रास्ता है आगे का। IMF के साथ मुआहिदा है, अवाम की मुश्किलात में इजाफा सर्टनली हो सकता है, इनफैक्ट हो क्या सकता है, होगा। तो कितना अरसा सस्टेन कर पाएगी एक कमज़ोर माइनॉरिटी गवर्नमेंट? देखिए अब्दुल्ला, पहली चीज़ तो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ऑप्शन मेरे ख्याल में बहुत लिमिटेड थे, नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, कुंडी साहब सब बात कर रहे थे इधर कि PMLN ने भी कल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर इंडिपेंडेंट PTI के जो है वो अपनी हुकूमत बना सकते तो वो ज़रूर बनाए। फिर पीपल्स पार्टी के भी राब्ते हुए, लेकिन वहाँ से एक वो जवाब आ गया, स्पार्ट सा जवाब आ गया कि उन्होंने किसी के साथ नहीं बनानी, इन 3 जमातों की जो उन्होंने नाम लेकर कहा। तो उससे तो जो एक बिल्कुल ही ये मैसेज गया है कि आप लोग जो मर्जी कर लें, हम आपके साथ मिलने को तैयार नहीं है। अब सियासत के अंदर जो है पॉलिटिकल डायलॉग और साथ मिलकर चलना जो है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि जब आप अगर नहीं ऐसा करते, सियासी स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं बैठते, तो सिस्टम डीरेल हो जाता है। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस वो नर्वस भी थे, वो हुकूमत उस तरीके से लेना भी नहीं दोनों जमातें चाह रही थी, लेकिन सिस्टम डीरेल हो जा रहा था। तो एक सिस्टम को बचाने के लिए दोनों जमातें इकट्ठी हुई हैं डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, जो कि एक अच्छी चीज है। ठीक है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, लेकिन बिलावल साहब ने बार बार ये बात की कि इश्यूज के ऊपर वो बात करेंगे, और यानी कि वो जिस तरह कुंडी साहब भी बता रहे थे कि इस्लाह भी करेंगे, यानी मशवरा भी देंगे, कुछ चीजों को हो सकता है वो अपोज करें, कुछ पे वो नेगोशिएट करें, कुछ पे डिस्कस करें, कुछ पीपल्स पार्टी मानेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें जब IMF के नए मुआहिदों के मुताबिक शायद बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़े, या पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल हो, या फिर गैस की कीमतें, या फिर निजकारी जैसे मामलात, तो क्या पीपल्स पार्टी क्या बात करेगी फिर? ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मेरा नहीं ख्याल कि IMF के प्रोग्राम को पीपल्स पार्टी भी जो है वो कोई उसके खिलाफ होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी ये पता है कि IMF का प्रोग्राम बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब इलेक्शन से एक दिन पहले जब जियो न्यूज पे आए थे तो उन्होंने ये बात की थी कि हमें इमीडिएटली IMF के पास जाना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इस वक्त क्या मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, तो IMF के प्रोग्राम के ऊपर नहीं, हाँ निजकारी के ऊपर जाहिर बात है उनकी एक बिल्कुल डिफरेंट सोच है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। बट अगर
انہوں نے گورنمنٹ یعنی کہ جس طرح بجٹ پاس کرنا بہت اہم ہوتا ہے, تو بجٹ بھی تو پیپلز پارٹی کی مدد سے ہی پاس ہوگا نا, ورنہ تو وہی نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر. تو اگر 2-3 مہینے کی یا 4 مہینے کی گورنمنٹ کے لیے تو میرے خیال میں نہیں آئے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ اس لیے نہیں ملی. تو دیکھتے ہیں یہ محمل وہ چیزیں ہیں جو کہ obviously we will see, اور اتنے complicated arrangement ہے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ how this works out. عرفان صدیقی صاحب, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اور یہ ساری آپ کی جو بات چیت ہوئی ہے, طے پائی ہے, کیا یہ طے پا گیا کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ؟ ہاں یہ بتا دیں. دیکھیے ہما, بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے مرکز کے اندر کس طرح کا نظام وضع ہوتا ہے. اگر تو پیپلز پارٹی اپنے موجودہ موقف پہ قائم رہتی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں بنتی اور آئینی عہدوں پہ غلبہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ملبہ سارا ہمارے سر پہ ہوتا ہے, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ باقی صوبوں کے اندر ارینجمنٹ کیا ہوگا. ہماری اگر اچھی مفاہمت یہاں پہ ہو جاتی ہے تو ہم مل جل کے وہاں, بلوچستان میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک مشترکہ کہہ لیں, مخلوط کہہ لیں, اجتماعی کہہ لیں, ایک حکومت بنتی ہے, تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا. ہم پیپلز پارٹی کے تجویز کردہ وزیر اعلیٰ کا ساتھ دے سکتے ہیں. چلیں, پیپلز پارٹی کا تجویز کردہ وزیر اعلیٰ کون ہے کنڈی صاحب؟ ایک تو یہ بتاتے ہیں بلوچستان میں, کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ سی ایم بلوچستان پیپلز پارٹی کو. دوسرا, ہم جہاں تک سمجھیں کہ ٹھیک ہے آپ نون لیگ کا وزیر اعظم بنوائیں گے, لیکن آپ کو چاروں گورنرز چاہیے. صدر مملکت کا obviously عہدہ چاہیے, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی آپ کو چاہیے. سر دیکھیں, ہمارا سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے وہ ہے بلوچستان کی چیف منسٹرشپ, کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجورٹی پارٹی ہے, اور ہم اتحادی جماعتوں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرے گی, جیسے ہم مرکز میں اور پنجاب میں PMLN کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس طرح ہم جو ہے وہ بلوچستان کی چیف منسٹرشپ, اور سندھ میں جس طرح ہماری سمپل میجورٹی ہے تو ہم سندھ میں بھی چیف منسٹرشپ بنائیں گے. باقی 3 جو عہدے ہیں اس کے لیے ہم کمپیٹ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم اتحادی جماعتیں سپورٹ کریں گی, ورنہ وہ ہوگا الیکشن تو ہم لڑیں گے. ارینجمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا, مطلب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ دونوں کے لیے آپ کمپیٹ کریں گے؟ دونوں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ دونوں عہدے ان کے پاس ہوں؟ تینوں کے لیے کمپیٹ کریں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے بھی کمپیٹ کریں گے. پریزیڈنٹ تو میرا خیال ہے کل انڈرسٹوڈ ہو ہی گیا معاملہ, جب بار بار صحافیوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. سو وہ تو آلموسٹ کلیئر ہو ہی گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو سوالات کیے ان سب میں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام بھی ایک دفعہ دوبارہ کنفرم کر دیں. دیکھیں, ابھی تک ہماری لیڈرشپ نے سندھ کے اور بلوچستان کے CM شپ کا جو ہے نام جو ہے اناؤنس نہیں کیا. جیسے اناؤنس ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. عرفان صاحب, فائنلی یہ بھی بتا دیں, میاں صاحب کا بھی پولیٹیکل فیوچر بتا دیں. اب obviously پرائم منسٹر تو شہباز شریف صاحب بنیں گے, میاں صاحب پاکستان میں ہی رہیں گے یا واپس لنڈن چلے جائیں گے؟ نہیں ہوما, میاں صاحب آپ کو مایوس نہیں کریں گے, چونکہ مایوسی نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ انشاءاللہ پاکستان میں ہیں اور دنیا میں جہاں چاہیں گے آئیں جائیں گے. پاکستان کے اندر ان کا قیام رہے گا, اور اب بھی جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی صدارت میاں صاحب کرتے ہیں. ان کی سربراہی میں پارٹی اپنے فیصلے کر رہی ہے, تو ان کے بارے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے کوئی بڑا سوال اٹھنا چاہیے. ویسے وہ اسلام آباد میں اپنے بھائی کے مشیر کے طور پر بیٹھیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں, یا پھر لاہور میں اپنی بیٹی کی سرپرستی کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے پہلی مرتبہ انہیں بھی ذمہ داری مل رہی ہے, بڑی بھاری ذمہ داری ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے. دیکھیں عبداللہ, وہ اسلام آباد تو صرف اس صورت میں ہوتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ہے تو ان کا قیام ہوتا ہے, ادروائز تو وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں. لاہور ان کا گھر ہے, وہ لاہور میں رہیں گے, اور لاہور سے اسلام آباد کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اور بیٹی تو ظاہر ہے ان کے ساتھ رہ رہی ہے. ان کا جو مشاورتی کردار ہے یا سرپرستانہ کردار ہے وہ دونوں کے لیے موجود رہے گا. دونوں کے لیے موجود رہے گا. آل رائٹ جی, کنڈی صاحب آپ نے تو واضح کر ہی دیا کہ آپ کسی بھی عہدے جس کا ہم نے یہاں ذکر کیا مایوس نہیں کریں گے جی, اس پہ اپنے ووٹر سپورٹر کو. جی کوئکلی انہوں نے کہہ دیا میں کہ مایوسی حرام ہے. مایوسی بالکل حرام ہے جی, مایوسی کفر ہے. تھینک یو میمل, بہت شکریہ. سوری میمل, آپ کو صبح جگایا لیکن ٹائم ہمارے پاس کم تھا. بہت شکریہ محمل, عرفان صدیقی صاحب اور فیصل کریں اور آرام کریں. کنڈی صاحب, یو کین کیری آن ود یور ناشتہ.
صدیقی صاحب تو اس سے پہلے بتا ہی رہے تھے کہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں. ان کا ناشتہ دیکھا تھا کہ کافی پی رہے ہیں یا انڈا کھا رہے ہیں؟ نہیں, ابھی بات ہوئی تھی ہماری پروگرام شروع ہونے سے پہلے نا, بریک میں ذرا آڈیو چیک کرتے ہیں ہم, تو بہت سے لوگ ذرا تیار کافی تیار کر رہے تھے اپنی. دیٹ از ٹرو, ناشتہ کر رہے تھے. اوکے, بریک لے رہے ہیں ابھی. کراچی کے میڈیکل سٹور سے اس وقت انسولین مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے اور لاہور سمیت دیگر شہروں سے بھی یہی شکایات جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں. شوگر کے ہزاروں لاکھوں مریض مختلف میڈیکل سٹورز کے چکر لگا رہے ہیں مگر ایک ہی جواب ملتا ہے, جی انسولین شارٹ ہے. یہ جو ایک چیز شارٹ ہونا نا, یہ بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے, خاص طور پہ جب ہم انسولین ڈائبیٹکس کی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے ریجن میں دیکھا جائے تو سب سے ون آف دا ہائیسٹ نمبرز آف ڈائبیٹک پیپل. انفیکٹ چلیں آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں تو پاکستان ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف ڈائبیٹک پرسنس in the world. پھر کیا ہوتا ہے جب شارٹ ہوتی ہیں چیزیں تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ بلیک میں خریدیں. 750 روپے کا انسولین کا ایک پین جو ہے وہ 1500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اب وہ بھی دستیاب نہیں ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ انسولین پر انحصار کرنے والے لاکھوں مریضوں کی زندگی لٹرلی داؤں پر لگی ہوئی ہے, شدید بے بسی محسوس کر رہے ہیں, اور حکومت تو اپنے ہی ظاہر مرحلے میں ہے, لیکن کوئی تو ہے اس وقت نگراں سیٹ اپ میں جو اس وقت حکومتی امور چلا رہا ہے, کوئی تو سرٹنلی اس ایشو کے لیے رسپانسبل ہے نا. ایکچولی جب ہم کہتے ہیں نا یہ حکومت سازی جلدی سے ہو اور کم ڈاؤن ٹو the issues that need to be resolved, this is one of them. ہماری کورسپونڈنٹ شوالا اسلم ہمیں بتا رہی ہیں. جی بالکل, ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک بار پھر جو ادویات کی قلت ہیں وہ بڑھنے لگی ہے. خصوصاً اگر ہم آپ کو بتائیں تو جو ذیابطیس کی متعدد ادویات ہیں جس میں انسولین بھی شامل ہے, اس کی قلت کافی مہینے سے دیکھنے کو مل رہی ہے. لہٰذا جو عوام ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے ہم نے ڈسٹریبیوٹر سے بھی جاننے کی کوشش کی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو کمپنی ہے اس کو جو خام مال ہے وہی نہیں مل رہا ہے. لہٰذا ان کی جانب سے بر وقت جب سپلائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس طرح سے مارکیٹ میں بھی دستیاب نہیں ہو پا رہی ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں ماہرین جو صحت ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو ذیابطیس کی ادویات ہیں یہ لائف سیونگ میڈیسنز ہیں اور ان کا جو میڈیکل سٹورز پر موجود ہونا کافی زیادہ ضروری بھی ہے. اور ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذیابطیس کے مریض ہیں ان میں اضافہ بھی دیکھا جاتا ہے. لہٰذا ان میڈیسنز کا میڈیکل سٹورز پر ہونا لازمی ہے. دوسری جانب ہم نے جب محکمہ صحت سندھ سے اس حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ کیونکہ وفاقی حکومت نے جو امپورٹس ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی تھی اور جو 90% جو ادویات ہیں وہ بیرون ممالک سے ہی آتی ہیں. لہٰذا جو مشکلات ہیں, جو بحران ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں صرف ذیابطیس کی ادویات نہیں ہیں بلکہ کافی زیادہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں جس میں جو برین کی بھی میڈیسنز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگست سے ہی یہ بحران شروع ہوا تھا اور مارکیٹ میں اب تک جو متعدد ادویات ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. جی سو اٹ ڈز ناٹ لک گڈ ایٹ آل. بھائی اس کو ریکٹیفائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جلدی سے, اور بھی بڑے ایشوز ہیں قومی جو کہ جن پہ توجہ چاہیے. اچھا جی, آپ کے دل کا موسم کیسا ہے یہ ضرور ہمیں بتائیے گا, کیونکہ آج ویسے بھی دلوں کا موسم جاننے کا دن بھی ہے نا. کیوں؟ محبت کا دن. محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو کراچی میں تو کل ذرا ابر آلود تھا موسم اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ 14 فروری کے اطراف بارش ہوگی, بوندا باندی کہیں ہوئی ہے, لیکن اوور آل امریکہ میں خبر یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برفباری ہو رہی ہے. یعنی اسکول بند ہو رہے ہیں, فلائٹس جو ہیں وہ ڈیلے کیا وہ تو کینسل ہی ہو رہی ہیں. نیو یارک سٹی میں شدید بارش بھی ہوئی ہے برفباری کے ساتھ, 7 انچ تک برفباری متوقع ہے. شمال مشرقی علاقوں میں 12 انچ تک برف پڑ سکتی ہے. مغربی ورجینیا سے نیو انگلینڈ تک 3 کروڑ افراد کے لیے طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے جناب. یہ تو اچھا نہیں ساؤنڈ کر رہا. things are not good. extreme weather conditions. پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں. ابھی آپ نے یو اے ای کا حال دیکھا ہے. یو اے ای کیا پورا مڈل ایسٹ ہی اگر آپ دیکھ لیں, بہت سے وہاں طوفان, مطلب بارش کا طوفان آپ سمجھیں آیا ہے. الین جیسی جگہ جہاں اتنی اعلیٰ باری ہوئی ہے کہ وہ برف ہی آلموسٹ things that you could not have imagined 15-20 years ago. اور اولوں کا بھی جو سائز تھا نا عبداللہ, جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, بلڈنگز, یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, گاڑیاں, شیشے ٹوٹے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہاں گاڑیوں کا ایک اور ہی لیول ہے.
सो डैमेज हुई होंगी वैसे बहुत सी गाड़ियां भाई, हमारे तो अपने जानने वाले जो अपनी तबाहियों की वीडियोस हमें दास्तानें सुना रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, नई नई गाड़ियां जो लोगों ने 6-6 महीने पहले ली हुई थी। लेकिन आपको पता है कि उन मुल्कों में इंश्योरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और नेचुरल कैलेमिटी भी कवर करती है, तो काफ़ी। बट वो जो ओले का छोटा डेंट होता है ना, वो बड़ा अजियतनाक और वो ओले का छोटा डेंट भी तब पड़ता है जब ओला भी छोटा हो। जब ओले ही इतने बड़े बड़े हो तो वो तो चीज़ें, पूरे शीशे तो टूट ही रहे हैं और काफी बैड सीन हुआ। अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे कुछ देर में। यस प्लीज, ये मैंने आपको जरूर बताना है, कोई हाल नहीं रहा हमारे भाई का कि मैंने अभी एकदम से मैं अपनी खबर पढ़ी हूँ, मैंने कहा अच्छा तो सरफराज जो है तो ही इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स एनीमोर। आपको पता है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया कप्तानी से। तो क्या आपने अब्दुल्ला का मेरे वैसे मुंह से बिना सोचे समझे निकला कि होंगे शायद हिस्सा, लेकिन वजीर आजम नहीं होंगे। मतलब कि उसके बाद मैंने कहा आप समझ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन आप अपने आप को समझाएं कि आप वापस आ जाएं। इट्स ओके नहीं, जब तक हमारा बैकग्राउंड ऐसा है हम उसी मोड में रहेंगे। कैसा लग रहा है? मतलब अब थोड़ा सा हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए ना। चले एनीवे, बहुत सी बातें हैं जी, स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा आपको बता दें कि इलेक्शन 2024 के नतीजे में वाजे हो गया है, एक तो ये चीज़ वाजे हो गई है, उसके अलावा कि एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है और मुख्तलिफ नज़रियात और ख्यालात रखने वाली जमातें जो हैं वो हुकूमत चलाएंगी। बड़ा ये चैलेंज ही होने वाला है। तो हर जमात का अपना मंशूर है, सियासी जमातों ने अवाम से बड़े बड़े वादे किए हुए हैं और कुछ जमातें कहती हैं कि 300 यूनिट वालों को बिजली मुफ्त देंगे। मतलब देखिए ना, मतलब डिफरेंसेस कितने हैं और क्या क्या लोगों को वादे हैं, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि अब जो वादे किए हैं, हमने आपको वोट दिए है, अब आप पूरे करें। मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगी। कुछ ने बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करने के वादे कर रखे हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमत कम और ज़्यादा होने का ज़्यादातर ताल्लुक आलमी मार्केट से ही होता है, जबकि IMF की बाज़ शराइत भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर बोझ बने सरकारी इदारों की निजकारी की हामी है, जबकि पीपल्स पार्टी इस पर खास तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। मौसी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स सी कि क्या सोचा जा रहा है इन सर्कल्स में जहाँ लोग इकॉनमी की समझ रखते हैं। सुहेल साहब जी। सुहेल साहब, बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज सामने रखें तो नज़र आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनने वाली है। जो भी जमातें होंगी उनका IMF प्रोग्राम से मुतालिक मौक़िफ़ अलग लग रहा है हमेशा। तो आपकी राय क्या है कि क्या जो भी हुकूमत बने उसके पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चॉइस होगी, ऑप्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में तो जो IMF का जो 3rd रिव्यू शुरू होने वाला है, जिसके लिए टीम आने वाली है, तो जो नई हुकूमत आएगी वो उस टीम से तो राब्ते में रहेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नए प्रोग्राम के लिए जो नई हुकूमत आएगी उसको IMF से नए सिरे से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में चाहे जो नई आने वाली हुकूमत है वो चाहे ना चाहे, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें और कोई चारा है नहीं कि हम IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म मुआहदा करें। अच्छा सुहेल साहब, क्योंकि अब ऐसी हुकूमत लात रखने वाली जमातें इकट्ठे मौजूद हैं, ये अपने मंशूर में बिल्कुल अलग अलग बातें कर चुकी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा। आपकी नज़र में सब्सिडी, प्राइवेटाइजेशन जैसे मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या उस तरफ बढ़ना ही होगा? सब्सिडी ख़त्म करना और प्राइवेटाइजेशन करना। सही कही है कि कुछ हुकूमतें हैं प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं, कुछ जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बातें करती हैं, मगर चूंकि पाकिस्तान को जो डेट रीपेमेंट का क्राइसिस दरकार है, उसमें कोई चारा नहीं है कि हम IMF की बात माने, जिसमें टैक्सेशन को बढ़ाना, सब्सिडीज को ख़त्म करना और जो लॉस मेकिंग इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। तो मुझे लगता है कि हालात को देखते हुए शायद कोalition गवर्नमेंट में कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगी, मगर एक कंसेंसस पे वो शायद पहुँच सकती हैं। ये चैलेंजेस अभी भी बड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे इलेक्शन नताइज के बाद एक तासुर ये भी है कि जो भी हुकूमत बनी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होगी। कैसे हो सकती है? एक तलवार तो ऑब्वियसली हमेशा ही लटकती रहेगी उनके सर पर। तो ऐसी सूरत में सरमायाकार पुरएतमाद रहें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहें, ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोalition गवर्नमेंट होती है और उसमें सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास वोट 40% से भी कम है, तो एक कमज़ोर कोalition होता है जिसमें वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी ख़तरा होता है और जिसमें सख्त डिसीजन लेने के पावर्स भी नहीं होते। तो आई थिंक इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। एक तो ये कि IMF के साथ जो तवील मुद्दती मुआहदा है वो फ़ौरन कर लिया जाए,
اور دوسرا جو ایک ہمارا SIFC کا اسٹرکچر بنا ہے اس کے تحت اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں تو وہ بھی ایک بہت اچھا سگنل دے گا انویسٹرز کو کہ آلدو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے مگر متحد ہے. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا جی, تھینک یو فار رائٹنگ ان ٹو اس. اب آپ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ باقی ٹیموں کا, کراچی کنگ, لاہور قلندر کا وزیر اعظم کون ہوگا. کوئٹہ گلیڈیٹر کے وزیر اعظم سرفراز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ان کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے. باقی شاہین ہیں, دیگر وزیر اعظم ٹیموں کے آپ نے دیکھ ہی لیے تھے نا کل رونمائی میں, تقریب رونمائی میں جو ٹرافی کی ہوئی تھی لاہور پولو کلب میں. اچھا, بار بار آپ کہیں گے نا تو لٹرلی منہ سے یہی نکلنا ہے اب وزیر اعظم. میرے دماغ میں بھی یہی ہو رہا ہے, کیپٹنس کی بات ہو رہی ہے, سمجھ تو آ گئی ہوگی. بس جب ہم کہیں نا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اوکے, we'll see you in the second hour of Geo Pakistan. Stay with us. Good morning. بھائی PSL کی دوبارہ بات کریں گے. پاکستان میں الیکشن کا فیور تو ابھی سارٹ آف اتر گیا, نہیں اترا میرا خیال ہے. حکومت سازی کا مرحلہ تقریباً اب اپنے اگلے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, لیکن ایک ایونٹ, ایک بڑا ایونٹ, ہمارا فیوریٹ ایونٹ بالکل سر پر ہے. پاکستان سپر لیگ 2 دن بعد شروع ہو رہی ہے. Can you imagine? ویسے I'm sorry, فیلز نہیں آ رہی ہیں ابھی تک. آ جائے گی میرا خیال ہے, گانا بھی آئے گا, ٹرافی بھی آ گئی ہے. ہم فیلز تو ہم نے بنانی ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تو چلو جی بنا لیتے ہیں آج فیلز ہم. تو 2 دن رہ گئے ہیں اور جہاں اچھا کراچی کو پلیئرز کی دستیابی کا ایشو ہے, وہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بھی اچانک کپتان تبدیل کر کے ایک نئی حکمت عملی اپنانے کا سوچا ہے. ملتان سلطان کے کیمپ سے خبر یہ ہے کہ ان کے ایک اہم کھلاڑی انگلینڈ کے اسٹاپلے جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں جو ان کا حصہ ہونے تھے. اس کے باوجود سلطانز کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس ایک اچھا یونٹ موجود ہے, اور اس یونٹ کے ٹیلنٹ میں نکھار لانے کے لیے ایک بڑی کوچنگ ٹیم بھی ہے, اور ایک نئی کوچ کا اضافہ ہوا ہے who used to be a left arm spin bowler from England. ایک خاتون کوچ کا ایکچولی اضافہ ہوا ہے جن کی یہ پہلی اسائنمنٹ ہے ایز اے کوچ, and she has recently joined literally like yesterday. ایلیکس ہارٹلی ان کا نام ہے, اور ایک دفعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ان کا. انفیکٹ ملتان سلطانز میں آپ کو یاد ہی ہوگا حجاب زاہد جو ہیں ان کی جنرل مینیجر, شی واز آن آر شو ارلیئر, ایک دفعہ ان سے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے. کیتھرین ڈیلٹن فاسٹ بولنگ کوچ بھی ملتان سلطانز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس مرتبہ ایلیکس کو مردوں کی اس کرکٹ ٹیم کی کوچ کی حیثیت سے لایا گیا ہے, primarily as a spin bowling coach. Alex, welcome to Pakistan. We know that this is your first assignment, but we are really eager to know that since 2019 you were just commentating and not playing or coaching. What made you take this job when Multan Sultans approached you? What was it like that you thought and you said, all right, yes, I'll go for it? I think just what a fantastic opportunity it is, to be completely honest. As soon as Ali, the owner, got in contact and said, we're looking for you to become our spin bowling coach, I couldn't turn it down. You know, I've done my coaching badges over in England, and I have coached a little bit, but you know, just having that opportunity to coach in the world, around the world, on the world stage, you know, you can't turn it down. It's such a great opportunity, and there's so many more reasons behind accepting the role. You know, having the first woman as a coach over here in Pakistan means so much more than just coaching as well. True. We are excited by this prospect as well, having the first woman coach for one of our PSL teams. Have you had the chance to meet the team, the players? Have you been in touch with them? Because, you know, the matches are just going to start around the corner. Yes, we had our first training session yesterday and our first team meeting yesterday. So more of the internationals come in today and tomorrow, or leading into the competition. But I've met most of the guys, and we had our first session yesterday. Lovely. All right, Alex, spin bowling used to be a strength at one point of time. We had Saklan Mushtaq, we had Saeed Ajmal, but later on, you know, as the glamour shifted towards the paces, every youngster in Pakistan, every child just wanted to become a fast bowler, and we still desperately need good spin bowlers. You have recently met the boys yesterday. Do you see anyone in specific who can be a great asset for Pakistan? Yeah, definitely, but you never want to call somebody out too early and put pressure on them. But we have got a young leg spinner who looks really encouraging. He looks really good. But I don't want to say that he's going to be the next superstar, because then he'll have so much more pressure on him to perform and to make it. But I think, you know,
glamour, cricket and glamour is about, you know, being a batter and being a fast bowler, but spin bowling is coming back into the game. People do want to become spinners again, so hopefully I can find you on to be the next Osama Mir, superstar. you have Khushdil Shah, and these two youngsters have great potential. I'm sure there must be others as well. Faisal bhi hai. Yes. Yeah, there's so many, honestly, and we had a few of the younger lads, the academy lads, net bowling yesterday as well, and there was some fantastic spinners there. So we're not shy of spinners in Pakistan. We just need to find one to become a superstar for their full squad. And of course, that's why you are here as well. So what are the, if you could share with us, specific plans for your team? Any changes, any targets you have in mind? I think for us it's always to go one better than last year, you know, to lose out in the finals. It's still good to get there and still good to get to finals, but we always want to win. We spoke a lot about yesterday becoming sort of a family and being together and enjoying the journey as we go, but ultimately you want to win the competition, so you know we'll be looking to win every game from Sunday. एलेक्स कह रही हैं कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है हम फाइनल्स तक पहुंच कर टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स मौजूद नहीं हैं, मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें तराशने की ज़रूरत है और जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो सुपरस्टार्स खुद ही बन जाएंगे. एलेक्स, वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट what are your expectations when it comes to PSL? Have you ever had a chance to follow this tournament in earlier seasons? Yeah, I've followed it a little bit from home and watched a little bit on the TV. This is my second time in Pakistan, so I've been here before. My expectations, you know, I was a little bit nervous coming into the camp, obviously, being a female coming into a male environment as a coach. But my expectations are just to enjoy it. Everybody's been so welcoming. I don't think there are going to be any barriers, but we'll see how it goes. And it's a huge opportunity and a huge privilege to be here. Well, you mentioned it yourself. It's not very common that we see a woman coaching a men's team. When you were asked to do this unique stint, were you surprised at all? Yeah, of course. I was really surprised. It's something that you don't see very often. But I love that, you know, Multan have been the first team to do it. You know, you've got to break those boundaries somehow. And I don't see why females can't be coaches in the men's environment. You know, we have it the other way around, and hopefully skills can be transferable and I can pass on my knowledge from playing international cricket in the past. And what about the players? They were receptive, having you yesterday, you met them. She's got a great response. Absolutely, but what kind of, you know, feels are you getting from the team? Yeah, look, a little bit of nerves from both sides, I think, from yesterday. You know, both of us were nervous going into the meeting, but I spoke at the meeting and said, this is about you. Ultimately, it doesn't matter that I'm male or female. This is about the players. They're the most important thing. We want them to succeed. We want them to take the wickets for us. I can't do that. I'm not going out on the field. So the most important thing is the player, that they're comfortable and that they're happy. And as soon as we build that relationship, then things will be fine moving forward. So you would be there as a support staff, certainly as a coaching staff, and then there's captain and the rest of the players. So how was your meeting like with the captain, Mohammad Rizwan? Yeah, absolutely. Do you absolutely look forward fine yesterday. Do you look forward to work with him? Yes, of course. You know, obviously a real role model around the country, and to have met him yesterday, and he spoke at the team meeting as well and before training. So yeah, meeting Rizwan was obviously, you know, a huge privilege as well. But in my eyes, for this competition, he's just another player. You know, he's got to be happy, he's got to be comfortable, and you know, he is a superstar, but you've got to treat him like everybody else. अच्छा, ये एलेक्स की बड़ी अच्छी इनकी स्ट्रैटेजी भी है. ये बहुत ज़्यादा पहले बात करके एक प्रेशर नहीं डालना चाहती प्लेयर्स पे, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि किन को ये लुक अप टू कर रही हैं एंड ऑल. एलेक्स, दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन मुल्तान, इज दैट राइट? Second time in Multan. How are the impressions been so far? Yeah, they've been good, thank you. Yeah, they've been good. You know, we got in on Sunday. I've had a very relaxed day the day before yesterday, and then training yesterday. So it's going to be very busy from here on out. But I love the drive to the ground just to see everything, you know, on the way. It's about 40 minutes. So yeah, it's been good so far. Thank you. Well, the good thing is that you are here in good weather. Otherwise, Multan can get very hot. But that's, you know, good for you. Have you had the chance to have the delicious food that Multan offers? Multan is a very famous dessert, and it is called the Multani Sohan Halwa. Halwa. So, wondering if you had that. I think I tried it yesterday. I had it yesterday. Good. Yeah. Did you like it? Yeah.
It's very sweet. It is. It is. It is a dessert. When you say halwa, that goes, hand in hand. It has to be sweet. You will be getting a chance to, go around the country with PSL. Are you looking forward to which city are you looking forward to seeing? Yeah, you know what? I'm one of these people that I love going everywhere. So I'm really excited to see all the different cities, all the different cultures. For me, the cricket grounds and how the wickets play, because I'm a bit of a nerd and I love that side of things. But there isn't a place that I don't want to go to. I love traveling new cities and Alex, and new finally, countries. any other team in PSL that you think would be give a tough time to Multan Sultans? To be honest, I haven't had a chance to look at the teams. We know teams that have been successful in the past, but successful teams concentrate on themselves and they look to move forward within themselves. So if we start looking at other teams and other players, then we can let that distract us. So we want to just concentrate on ourselves. Obviously, we'll do our research before games and on players, but yeah, we just want to concentrate on Multan Sultans and being in our own environment. And that's the way to go about it as well. Thank you, Alex Hartley, for being with us. ملتان سلطان کی اسپن بولنگ کوچ جو کل ہی آئی ہیں ایکچولی اور اپنی نئی ذمہ داری انہوں نے آتے ہی ہے. He's had a chance to meet the players اور گفتگو بھی ہوئی ہے ان کی رضوان سے بھی دیگر کھلاڑیوں سے بھی. ملتان کا اور خوش لگ رہی ہیں, ایکسائٹڈ لگ رہی ہیں اور انشاءاللہ. Do you like ملتانی سوہن حلوہ as in general? ہاں مجھے تو پسند ہے. although مجھے بہت زیادہ میٹھی چیزیں ویسے نہیں پسند, لیکن حلوہ تو حلوہ ہوتا ہے نا, اس کو نہ I would prefer other halwas ویسے, جیسے کہ گاجر کا آج کل تو موسم بھی ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. in any case, اچھا جی, وزیر اعلیٰ کے انتخاب پہ واپس آئیں گے ابھی ہم. وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بانی پی ٹی آئی کے فیصلے اکثر آپ کو پتہ ہی ہے سیاسی مخالفین کو ہی نہیں, ان کے اپنے ووٹر سپورٹر ان کے اپنی پارٹی کو اچھے نہیں لگتے. گزشتہ روز بھی ایسا ہی ایک فیصلہ سامنے آیا. عثمان بزدار کا فیصلہ تو یاد ہی ہوگا, محمود خان کا فیصلہ بھی یاد ہی ہوگا. باتیں تو بہت ہو رہی تھیں. ہم کی الیکشن ٹرانسمیشن میں بتا رہے تھے کہ وہی سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے, اور وہی ہوا. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عثمان بزدار نے کچھ نہیں کیا پنجاب کے لیے, لیکن عمران خان سے اگر آج بھی پوچھیں گے تو وہ انہیں وسیم اکرم پلس ہی کہیں گے. ہاں بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ریویو نہیں ہوتی بات, شاید ان کے ذہن میں وہ کھانا ہی نہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا گیا ہے, اور تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے فیصلے سے آگاہ کیا. اب کیا کہنا تھا ان کا, سامنے آپ کے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہمارے پاس میجورٹی ہے, تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈا پور, ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں. یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے. اچھا جی, علی امین گنڈا پور کے انتخاب پر بھی اب بہت سارے سوالات تو اٹھ ہی رہے ہیں. 9 مئی کے بعد علی امین گنڈا پور جو تھے وہ کئی مقدمات قائم ہیں ان پر, اور وہ ابھی تک روپوش ہیں اور پوری انتخابی مہم کے دوران باہر نہیں آئے, مگر سوشل میڈیا پر ویڈیوز جو ہیں وہ پیغام جاری کرتے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور متنازع بیانات اور جارحانہ طرز سیاست سے اکثر تنقید کی زد میں رہے ہیں, اور اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کوئی مرد ہے یا عورت ہے, بس وہ کہہ جاتے ہیں جو ان کے دل اور زبان پہ آئے. بہت سارے بیہودہ بیانات ان کے آلریڈی آپ سن بھی چکے ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود بھی ہیں. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی جارحانہ سیاست کو پسند کرتے ہیں, وہ کانفرنٹیشن, وہ کھڑاک, علی امین گنڈا پور ظاہر ہے اس سارے کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں. کچھ جھلکیاں دکھا دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ چلیے. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے, یہ بھی سن لو, آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے, میں سچ بولوں گا, لیکن کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے, یہ آپ کا مال ہے. او ڈاکو نانی مریم, تو کہتی ہے نا, یہ کہتی ہے کہ جیسا منہ ویسے تھپڑ. میرے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم اتنے تھپڑ پڑیں گے تمہارے منہ پہ, جو ہمارے پیسوں پر تو نے 8 کروڑ کی سرجری کرائی ہے, یہ اتار کے تیرا اصل چہرہ قوم کے سامنے لے آؤں گا. میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اسے میں نے بولا پی ڈی ایم والوں کو, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے موت قبول ہے, آپ لوگوں کی فیور قبول نہیں ہے. مجھے سین بھیج کے بلاول تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سیاست
मैं भी उतारूंगा। या तो पता ही नहीं चल रहा कि तू है कि तू ही क्या है तू। ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? वो तेरी क्या हैसियत है? 2 टके के आदमी, तेरा 19,000 वोट था, ये तेरी अवाम में हैसियत है। अच्छा ओके, आपको चुप क्यों लग गई है? ऐसे अब इस पे क्या कहा जा सकता है? आपको हो गया। मेरा ख्याल है कि लोगों के ठीक है, लोगों ने फैसला किया है और उनके लीडर ने अल्टीमेटली ये फैसला किया है, ये हम सब एहतराम करेंगे और लेट्स सी कि ये अपने अतवार बदलते हैं। लेकिन जिस लेवल की गुफ्तगू ये मौजूद रुकने असेंबली फरमाते हैं, डिस्पाइट ऑल दैट जो हमने आपको सुनाया है, वैसे तो कम ही सुनाया है अभी आपको, डिस्पाइट दैट अगर उनको ये ओहदा मिल जाए तो वो क्यों बदलेंगे? कौन मुझसे पूछ रहा था कि ये जो बीप बीप कर रहे होते हैं इनकी गुफ्तगू अब आगे जब वज़ीर आला बन जाएंगे कैसे टीवी चैनल्स नशर किया करेंगे? लाइव तो सुनाना ज़रा मुश्किल काम होगा। है शायद अपने आप को कुछ मेलो कर लें, आई डोंट थिंक सो। इनकी बाय द वे बतौर वज़ीर आला नामजदगी जो है ना, संजीदा हलकों में तो मौजूद बहस है ही, इनकी अपनी पार्टी में भी बहुत सारे इख्तलाफात इसको लेकर हैं। सो यस, लेकिन उन्हें भी मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। ग्रुपिंग की बातें हो रही थी कि ग्रुपिंग तो पहले से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई में है। पता ये ज़रूर आपने वैसे बात की है, मैं एकदम सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वगैरह में जब बैठेंगे, ऑब्वियसली अगर वज़ीर आला ये बन गए, मरियम नवाज़ पंजाब के लिए बन गई, तो आमने सामने होंगे, तो तब ये किस तरह अगर चाहेंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे अपने लहजे को और अपनी ज़बान को या नहीं? एनीवे, रिमेन्स टू बी सीन क्या हो सकता है। सो ज़ाहिर है आमने सामने तो होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात तो अल्टीमेटली होगी ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। मेरा ख्याल है ये पसंद है। और ट्रेजेडी पता है क्या, ये इनका रवैया गैर जमहूरी भी है, गैर सियासी भी है। वो जो एक नस्ल बड़ी हुई है ना ऐसे लोगों के इर्द गिर्द इनको फॉलो करते हुए, असल ट्रेजेडी तो हमारी वो है। मतलब वो जब ये बेहुदा बातें कर रहे थे, तेरा क्या होगा कालिया, तो फलाना, तो ढमका, तो मैं ये, तो मैं वो, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पीछे जो लोग बैठे हुए यंग लोग ठट्ठे मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कालिया टाइप बातों पे, बट हैविंग सेड दैट चीयर लीडर बने हुए थे। असल ट्रेजेडी वो है। वी कैन नॉट नेगेट के पॉपुलर वोट है भाई, उनको मिला है, वो ट्रेजेडी आपको लग रही होगी, लेकिन people like him and he got it. Anyway जी, सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ हमारे साथ हैं, और अरशद अजीज़ मलिक जी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का फार्मूला जो बना लिया है, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला नामज़द किया जा रहा है, ये चॉइस तो अडयाला से ही फाइनल हुई होगी ऑब्वियसली, लेकिन क्या पार्टी में अली अमीन सबके लिए काबिल कबूल हैं? ये ज़रा इसकी क्लैरिटी दीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हमायती यकीनन अक्सरियत में हैं और उन्होंने हुकूमत बनानी है। जहाँ तक अली अमीन साहब का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स थे और हर ग्रुप की ख्वाहिश ये थी कि उनका नुमाइंदा जो है वज़ीर आला बने। तहम जैसे हमें पहले ही इल्म था कि जो तहरीक इंसाफ के बानी करेंगे और वो अडयाला जेल से यकीनन एक नाम आएगा, उसी नाम को फिर वज़ीर आला के तौर पर वो अनाउंस करेंगे। तो यकीनन अली अमीन का नाम अडयाला जेल से आया है और इसलिए आया है कि वो इमरान ख़ान के इंतहाई करीब हैं, उन पर एतमाद बहुत ज़्यादा है और हार्ड लाइनर भी तस्वर किए जाते हैं। तो इसी बिना पर इनका इंतखाब इमरान ख़ान ने ख़ुद किया है और चूँकि वो सूबे के सदर भी हैं, यहाँ पे दीगर नाम भी थे और लोगों का ये ख्याल था कि शायद चूँकि माजी में भी ऐसे हुआ कि आतिफ और शाहराम ग्रुप जो था उन्होंने कोशिश की थी कि सूबाई वज़ारत आला उन्हें मिले, लेकिन इस मरतबे भी उन्होंने अपने नाम दिए, लेकिन वो भी नहीं माने गए और इस नाम पर इत्तेफाक किया गया। ये बताओ, इन गंडापुर की जो शख्सियत अब तक सबने देखी है, ज़ाहिर है वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, इससे पहले सूबाई काबीना का भी हिस्सा रहे हैं, मीडिया पे जैसी नज़र आते हैं, जैसी गुफ्तगू होती है वो तो गैर संजीदा ही है, लेकिन एट द सेम टाइम बुज़दार और महमूद खान से बिल्कुल बरक्स है और वो भी एक फ्लॉप हुक्मरान थे। तो क्या उम्मीद रखें, ये एटलीस्ट हुक्मरान उनसे बेहतर साबित हो सकते हैं? देखें जी, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास चॉइस बहुत ज़्यादा थी। आप देख लें कि उनके पास तकरीबन 86 से ज़्यादा लोग उनके पास थे, तो कोई भी मुनासिब शख्स जो था उसको वो नामज़द कर सकते थे, लेकिन एक हार्ड लाइनर को नामज़द किया गया।
جو کہ میرا خیال میں کہ جو صوبے کے جو مسائل ہیں، صوبے میں جو ہمارے صوبے کے اندر معاشی مسائل ہیں، پھر وفاق کے ساتھ جو صورتحال ہے، تو میرا خیال میں کہ ان کی نامزدگی سے معذرائی جو ہے وہ بڑھے گی. یقیناً جب مرکز میں حکومت آئے گی مسلم لیگ نون کی، یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور ایک معذرائی کی سچویشن ہوگی. صوبے کے اندر اتنے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے میرے خیال سے کہ ایسے وزیر اعلیٰ کی ضرورت تھی جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے چلتا. آپ دیکھیں کہ جب 2018 کے انتخابات ہوتے ہیں تو خٹک یہاں پہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، لیکن نامزد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی محمود خان کو ہم وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ محمود خان کمزور تھے اس حوالے سے کہ ان کو کنٹرول کرنا آسان تھا، اور یہی ہوا کہ 5 سال مسلسل وفاق کی جانب سے یعنی تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت تھی اس کی جانب سے صوبے کے اندر مداخلت کا سلسلہ چلتا رہا. یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر یہاں پہ تمام بڑے فیصلے جو تھے وہ تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت تھی وہ فیصلے کرتی تھی. تو اس لیے آج بھی انہوں نے ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو وہ جو کہیں گے وہ تسلیم کرے گا اور وہ اس کے مطابق کام کرے گا. اچھا، فائنلی یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا سیاسی طور پر ہی نہیں، امن و امان کی صورتحال اور خاص طور پر پاک افغان تعلقات کے لیے بھی بہت اہم ترین صوبہ ہے. تحریک انصاف کی بطور ایک جماعت طالبان سے متعلق ایک پالیسی رہی ہے، تو کیا گنڈا پور صاحب کی ذاتی شخصیت اور سوچ اپنی پارٹی کی لائن پر ہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں مالی بحران کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دہشت گردی کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں، الیکشن کے دوران بھی ہم نے دیکھا واقعات ہوئے. ہمارے جو فاٹا کے مرج ایریا ہیں وہاں بھی امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے. ہمارے جو صدرن ریجن ہے ڈی اے خان سے لے کے بنو لکی، یہ ٹانک، ان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں. پھر وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاملات ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے طالبان سے مذاکرات کی بات کی اور پھر ان کے دور میں طالبان جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آ گئے. یہ کہ کیا پالیسی ہوگی تحریک انصاف کی پالیسی، تو یقیناً ریاستی اداروں کی جو پالیسی ہے اس کے الٹ ہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت سے مسائل اب حل نہیں ہو رہے، تو یقیناً طالبان کے ساتھ ایک سخت پالیسی اپنائی پڑے گا کہ کیا علی امین گنڈا پور اور اس کو کس طرح اس سے نبٹتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیلنجز کو ان پر کام کر سکیں گے اور اس ایشوز کو حل کر سکیں گے. Obviously we are going to hope for the best. اور جو بھی ظاہر ہے دہشت گردی کے چیلنجز بہت بڑا چیلنج ہے خیبر پختونخوا میں. بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، پھر ساتھ ہی صوبہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لٹرلی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. سو اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اور ہم چلیں امید کرتے ہیں، امید کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کا جو جارحانہ رویہ ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے اور پاکستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک بہترین وزیر اعلیٰ کے طور پر بن کر سامنے آئیں اور اپنے ناقدین کو چپ کرائیں. ہی حکومت تھی صوبے میں تو وہ چیلنجز بھی بڑھتے گئے، انہی سے شاید کنٹرول نہ ہو پائے، لیکن آف کورس ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ یہ اچھا فیصلہ ہی ہو. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں. ویلکم بیک جی. پاکستان میں آپ نے ماسٹر شاٹ میں دیکھ لیا، ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہے، جہاں ہم کل پرسوں بھی ایک فلم کی بات کر رہے تھے نا، ٹکسالی گیٹ جو آنے والی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مین سٹریم سنیما کے علاوہ بھی بہترین کام ہو رہا ہے، اور یہ وہ فلمیں ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو زیادہ ہی اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں، شارٹ فلمز بڑی زبردست قسم کی بن رہی ہیں اور دنیا جو ہے نا وہ ان کو ریکگنائز کر رہی ہے. تازہ ترین ثبوت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فلم کا جامن کا درخت فلم کا نام ہے، اور اس کو نیو ورلڈ فلم فیسٹیول کے لیے منتخب ہو گئی ہے یہ مووی. رافع راشدی کی اس فلم میں عدنان صدیقی بھی ہیں اور مہا طاہرانی بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہیں زارا عثمان، شی از آلسو اے پارٹ آف دس فلم. اور اب یہ جا رہی ہے is also joining us, who is the director. فلم فیسٹیول. اب یہ کانز میں جا رہی ہے جی، آفیشلی اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، آگے پہنچ گئی ہے. بہت سی نیک تمنائیں ہیں ہماری اس فلم کے لیے. Alright, the main lead of the movie زارا عثمان ہمارے ساتھ ہیں، اور رافع راشدی جو ڈائریکٹر ہیں اس فلم کے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں.
फ्रॉम टोरंटो। राफे, आपसे शुरू इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें, 33 मिनट्स की ये मूवी है, कब बनी, क्या सोच थी, क्या बनी ही फेस्टिवल्स के लिए? इट्स अ फेस्टिवल फिल्म? जी बिल्कुल, इट्स अ फेस्टिवल फिल्म। ये हमने लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले बीगुल के साथ तकरीबन 2 साल पहले ड्राफ्ट हुआ था। और ये फेस्टिवल फिल्म है। इसके पीछे थीम है जेंडर वॉर्स पे, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, बिकॉज हम पॉपुलर कल्चर में अक्सर देखते हैं कि ये चीज़ें होती है लेकिन उसका कोई रेजोल्यूशन या सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो हमने वो कुछ इंस्पिरेशन लेके कहानी बनाई और उसमें हमने फैशन इंडस्ट्री के ऊपर हमने छोटा सा एक मौजू उठाया था और हमने उसको एग्जिबिट किया, और ये खास फिल्म फेस्टिवल के लिए है, फॉर अ नीश ऑडियंस। फॉर अ नीश ऑडियंस। ज़रा आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप वैसे अदरवाइज एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन अदाकारी भी आपका शौक़ है। लेकिन आप सिलेक्टिव होती हैं या फिर जो आता है आप, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं ट्रांस विमेन के लिए हमारे मुल्क में, आप कर लेती हैं? आपके पास ये स्क्रिप्ट आया तो व्हाट वाज योर थॉट? अस्सलाम वालेकुम जी, जब ये स्क्रिप्ट आया बेसिकली, अस्सलाम वालेकुम राफे भाई, और सबसे पहले तो जी ये जो स्क्रिप्ट है ये बीगुल का है, और डेफिनेटली सबको पता है कि बीगुल जब लिखती हैं बहुत बड़ा नाम है जी। बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है और बहुत डिफरेंट कुछ लिखती हैं। मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट बीगुल का एक प्ले किया था जो इस्लामाबाद में शूट हुआ था। तो जो इस स्क्रिप्ट में जो स्टोरी है मेरी, वो बिल्कुल एक्चुअली मुकद्दरी जो है ना वो ज़ारा ही है। अच्छा, द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज मुकद्दरी। जी, वो बेसिकली बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। तो बीगुल देखती थी जो हमारे साथ होता है या जिस तरह का इंडस्ट्री में जो एक तरीक़ेकार है, राइट, जिसके बिहाफ पे मैं अपने लिए एक्शन लेती थी, जिसके लिए मैं बात करती थी, बस बीगुल ने वो लिखा और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि मैं इस कैरेक्टर को करूं। ज़ारा, बेसिकली आप कह रही हैं कि ये बड़ा क्लोज टू रियलिटी है। बिल्कुल, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो बड़ा और भी ज़्यादा राफे बड़ी चैलेंजिंग बात लगती है। कभी कभार लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज़ दैट ऑल्सो द रीज़न कि हम पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो इस किस्म के टॉपिक्स इसलिए उठाए नहीं जाते और ज़्यादातर ये फेस्टिवल्स पे ही चलती हैं ऐसी मूवीज़? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं जो हम एग्जिबिट कर सकते हैं और वो फेस्टिवल्स पे बताई जाए। And of course, you know, there's community representation, there are authentic stories, and हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको हम बाकायदा एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। और अगर चाहें तो I mean, it could have been a full-fledged narrative feature, लेकिन but is the cinema ready for it right now, which is dwindling already? मेरी बात सुने, हम क्या कबाहत है कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देखा, फैशन इंडस्ट्री पे बहुत सारी फिल्में आई, सुपर डुपर हिट भी हुई। हमारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों नहीं ये रिस्क लेता कि भाई इसे फीचर फिल्म के तौर पर सिनेमा गोइंग ऑडियंस के लिए बयान किया जाए, तैयार किया जाए? इसका तो ये जवाब है कि इस वक्त जितनी सिनेमाज इस वक्त पाकिस्तान में हैं या उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बहुत कम हो चुका है, एंड देयर इज लिटिल सपोर्ट। रिस्क हो जाता है फॉर अ फिल्म मेकर एंड इन्वेस्टर टू डाइव इनटू नीश एंड इंडिपेंडेंट आर्ट सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए हमारे पास एक ही एवेन्यू होता है, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पे हम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स से कम्युनिकेट करें और हमारी फिल्म का कुछ रिटर्न है। इट इज़ अ रिस्क, बट हमारे पास सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में। और राफे, हम देख रहे हैं मेन लीड में अदनान सिद्दीकी, बिग नेम, तो यानी हमारे आर्टिस्ट भी दे आर थर्स्टी फॉर मीटियर प्रोजेक्ट्स एंड पार्ट्स, क्योंकि कमर्शियल चीज़ें तो चल ही रही होती हैं, वो तो हमारा ड्रामा भी एक है, उसमें भी टीवी ड्रामाज में भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट भी इस इंतजार में होते हैं कि कोई काम की चीज़ आए, कोई अलग आए तो हम करें, इवन दो इट माइट ओनली यू नो रन ऑन फेस्टिवल्स एंड फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। जी बिल्कुल, द आर्टिस्ट इज ऑलवेज हंग्री टू परफॉर्म समथिंग डिफरेंट, बिकॉज वो जो रेगुलर रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है। सो आई हैव एनी एक्टर हु आई हैव वर्कड विद हैज ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, बट ऑफ कोर्स उसका कमर्शियल मीडियम होता है और हमारी ख्वाहिश है, हम तो चाहेंगे कि इंटरनेशनली हम पहुंचे। दैट वाज द इंटेंशन, और हम दिखा सके कि हमारे पास वो टैलेंट मौजूद है कि हम इंटरनेशनल स्पेक्टिकल्स पे एग्जिबिट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यू आर राइट। अच्छा ज़ारा, आपसे पूछना चाहेंगे, ज़ाहिर
آپ نے اداکاری اس سے پہلے بھی کی ہے, اس فلم میں بھی کی ہے, کیسا رہا تجربہ؟ بڑے بڑے نام عدنان صدیقی جیسے, یہ لوگ کیا گائیڈ بھی کرتے ہیں یا بس اپنا سین کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں؟ ہاؤ ہیز دا ایکسپیرینس بین سو فار؟ نہیں, ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, لیکن اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ بیگل اور رافع بھائی پہ جاتا ہے. جس طریقے سے رافع بھائی چیزوں کو سمجھاتے ہیں, انہوں نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا اور مجھے ایک ایک سین ڈیٹیل میں سمجھانا اور بتانا. میری بھی ایفرٹس تھیں. ریہرسلز ہوتی تھیں آپ لوگوں کی؟ بالکل ہوتی تھیں, بالکل فون پہ بات بھی ہوتی تھی اور ہر سین کو ڈسکس کیا جاتا تھا, تب جا کے فلم نکلی. اور بہت ہی خیر رافع بھائی تو بہت پیارے انسان ہیں اور بڑے اچھے سے سمجھاتے ہیں, تو اس لیے یہ بہت اچھے سے کیا گیا. اور جہاں تک اور جو سینئر آرٹسٹ کی بات ہے تو آبویسلی سب اپنا اپنا سین کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر لوگ اپنے لیے ہی سوچتے ہیں, یو نو. بٹ یہ ہے کہ رافع بھائی نے شاید اس فلم میں ڈریس بھی کیا گیا ہے. ہاں, یہ موضوع میں کہیں یہ بات بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ, ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں. آپ کی آنیسٹی جو ہے وہ آپ کی باتوں میں بھی نظر آ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کے کردار میں بھی آئی ایم شور نظر آئے گی. بالکل, آپ کے جو کیریکٹر آپ پلے کر رہی ہیں. رافع, کانگریچولیشنز آن بینگ پک ٹو شو اٹ ان کانز. کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایک دنیا میں بھی لگتا ہے کیوریوسٹی ہے پاکستانی سینما کے حوالے سے آفٹر جوائے لینڈ کی سکسیس ان کانز. کیا وہ آپ ریپیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, جوائے لینڈ ایک الگ تھیم تھا, جامن کا درخت ایک الگ تھیم ہے, ایونیوز بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. ان دی اینڈ جامن کا درخت کا جو مین میسج ہے وہ ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس پہ زیادہ جاتا ہے, وچ آئی فیل, اینڈ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے with a tinge of leaving the verdict at the helm of the audience. ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے فلم کے اندر کہ what is right and what is wrong. I think وہ آڈینس ڈیسائڈ کرے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس فلم کو جتنے زیادہ فیسٹیولز پہ ایگزیبٹ کریں اتنا آئی تھنک فائدہ ہے فار دا انڈسٹری ان جنرل. اینڈ آف کورس yesterday we also got notified that ہم وینکوور انٹرنیشنل مووی ایوارڈز میں بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں. So we have 2 festivals on our credit right now. So should we expect a lot of traveling? At least Cannes تک تو آپ لے کے جائیں نا سارے لوگوں کو. بس دعا کریں کہ جیسے جیسے پہنچ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ فلم میکرز will try our level best to make it everywhere. زبردست. Any chance for Pakistanis living in Pakistan کسی OTT پلیٹ فارم پہ آ جائے کبھی؟ بس ابھی شروعات ہے اس کی, جو بات چیت چل رہی ہے. If we are able to secure a platform, we would be more than delighted to show it and exhibit, of course, Pakistani film at the end of the day. Are you making any effort in that regard? Well, right now, not yet, because ہمارا مین گول تھا کہ اس کی فیسٹیول میں ایکسیپٹنس ہو جائے. Because even for us to exhibit it, I guess someone who's want to show it, وہ دیکھے بھی کہاں چلی ہے. تو baby steps I would call it, but that's the plan eventually. Zara, ultimately اب تو آپ کی ماشاءاللہ فلم is going places. آپ ایکٹنگ پرسو کرنا چاہتی ہیں یا ایز اے میک اپ آرٹسٹ ہی اپنی کریئر پہ فوکس کریں گی؟ کس طرح کے کردار آئیں گے جو آپ کرنا چاہیں گی؟ مختصراً بتا دیجیے. جس میں ایک اچھا میسج ہو, میں اس طرح کے کردار کروں گی. جیسے یہ فلم میں ایک بہت اچھا میسج ہے ایز اے ٹرانس. اگر آپ دیکھا جائے جو ہمارے لیے جو ہمارا ایک اورا بنا ہوا ہے کہ ہم یہی صرف کر سکتی ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتی ہیں. تو جب ایک میسج لوگوں میں جائے گا تو کچھ ڈفرینٹ ہوگا ہمارے لیے. تو ایسا ہی کچھ کرنا چاہوں گی. اور میک اپ جو ہے وہ آبویسلی میں نے شروعات ہی یہاں سے کی تھی, تو بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے نا, ظاہر ہے. جی, روزی روٹی بھی اسی سے وابستہ ہے اور یہ آپ کا پیشن ہے. سو ونڈرفل جی. Thank you, Zara Osman, for being with us. Thank you and good luck, Rafia Rashidi and the team. Zara, ساری نیک تمنائیں آپ کی یہ فلم آگے جائے اور آپ لوگوں کے کریئر میں چاند چاند لگے. جامن کا درخت. جامن کا درخت. I like the name as well. I really like the name. یاد رہے گا. بریک لے رہے ہیں. Welcome back جی. کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی فلم کی تصویر منظر عام پر آ گئی ہے اور مائیکل جیکسن کے بھتیجے جعفر جیکسن اسٹیج پر پرفارم کرتے بالکل مائیکل جیکسن لگ رہے ہیں.